جی بالکل، گزشتہ روز جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں غیر آئینی قرار دیا گیا سویلینز کا جو ہے وہ کیسز جو ہے ملٹری کورٹ میں چلنے کے حوالے سے 1/4 کا یہ فیصلہ تھا۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ عدالتوں سے ریلیف ملنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر جو ہے قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ عبدالوہاب قریشی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے اور دوسرے جو عدالتوں سے میاں نواز شریف صاحب کو جو ریلیف مل رہا ہے اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں ان سے۔ واحد قریشی صاحب، آپ سینئر قانون دان ہیں اور آپ کا اس حوالے سے بہت تجربہ ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے جو کل کا ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پوری دنیا کی طرح ہمارے ملک میں بھی خصوصی جرائم کے لیے خصوصی قوانین بنتے ہیں۔ اب 1967 میں جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے، 2D1 اور 2 سیکشنز اس میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ خصوصی جرم اس میں شامل کیا گیا کہ جو لوگ سویلین ہیں اور وہ آرمی کی بلڈنگز یا آرمی کی انسٹالیشنز یا آرمی کے افسران کے خلاف کوئی ایسا اوفینس کرتے ہیں جو کہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی آرمی کی سروس میں ہیں، تو پھر سیکشن 59 میں کہا گیا، وہ سیکشن 59 سب سیکشن 4 میں، کہ ان لوگوں کا ٹرائل اسی طرح ہوگا جس طرح آرمی کے لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے۔ یہ میں آسان الفاظ میں بول رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر یہ جو ہے یہ ہمارے آئین کے مطابق ہی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اس ایسپیکٹ کو اوور لک کیا۔ اس میں سوچنے والی یہ بات ہے کہ جو لوگ ملزمان ہیں ان کے ساتھ اس میں بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ وہاں پہ تو میکسیمم سزا 3 سال ہو سکتی تھی، یہاں جب وہ آئیں گے تو اگر کل یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت یہی لوگ ٹرائی ہوتے ہیں تو یہاں تو ان کو 14 سال ہو سکتی ہے سزا۔ تو یہ لوگ کل چیخیں گے اور ان کو احساس بھی ہے۔ 23 لوگوں نے تو آخری دن سے پہلے درخواست سپریم کورٹ میں داخل کر دی تھی کہ ہمیں وہاں ہی ملٹری ایکٹ کے تحت ہمیں ٹرائی کیا جائے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو جب اپیل میں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت روشن امکانات ہیں کہ یہ ریویو ہو جائے گا۔ بالکل اس طرح ہی میاں نواز شریف جو ہے 4 سال بعد وطن واپس آئے ہیں اور ان کو ایک عام رائے یہ سامنے آ رہی ہے کہ ان کو خصوصی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، عدالتوں سے ریلیف دیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس والے سے کیا قانونی نقطہ نظر کیا ہے آپ کا کہ یہ ان کو خصوصی ریلیف دیا جا رہا ہے یا آئین اور قانون کے مطابق اقدامات ہو رہے ہیں؟ ایسے ہے کہ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کی 2 اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہوئیں، یہ العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ میں، تو ان کو طلب کیا گیا، وہ نہیں آئے، بیرون ملک تھے، وہ نہیں آئے تو ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر کے ان کی اپیلوں کو خارج کر دیا گیا۔ لیکن اس آرڈر میں ڈویژن بینچ نے یہ لکھ دیا کہ جب بھی وہ اس کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں یا وہ گرفتار ہو کے آئیں تو آ کے درخواست دے سکتے ہیں کہ ان کی اپیلوں کو بحال کیا جائے۔ اب یہ درخواست تو انہوں نے جو دی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کی ڈائریکشن کے تحت دی ہے ان کی بحالی کے لیے۔ اب ان اپیلوں میں ہے کیا کہ ان کو اریسٹ کیوں اس وقت کیا جانا ضروری نہیں ہے۔ پہلی میرٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اپیل ہے اس کی ایون فیلڈ کی، اس میں 2 ملزمان کی حد تک فیصلہ ہو چکا ہے ان کی اپیلوں پہ، ایک صفدر اوان اور دوسرا مریم نواز۔ ان کے فیصلے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو مین ملزم ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ ہولڈ فرما دیا ہے، جو مین ملزم ہے نواز شریف اس کے خلاف ہی یہ کیس ثابت نہیں ہوتا تو جو معاون وہ ایکیوزڈ ہیں ان کے خلاف تو ثابت ہونے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی، ان کو اسی بنیاد پہ بری کر دیا ہے۔ جہاں پہ سپریم کورٹ نے بیل دی ہوئی تھی ان کو اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی اجازت سے وہ ملک سے باہر گئے، وہ واپس آئے، وہ کوئی جیل توڑ کے تھوڑا ہی گئے تھے، تو وہ واپس آئے۔ اب انہوں نے عدالت کے سامنے آئے، 2 درخواستیں اپنی دی ہیں اپیلیں بحال کرنے کے لیے، اور ان اپیلوں میں نے الگ الگ دونوں کی جو سچویشن ہے وہ آپ کو بتا دی ہے۔ ہمارا کنسسٹنٹ لا ہے جو اعلیٰ عدلیہ نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو اس کی پری اریسٹ بیل میں ملزم کی یہ لگتا ہو کہ اس کی آفٹر اریسٹ بیل کنفرم ہو جائے گی تو آپ اس کو پری اریسٹ ہی دے دیں۔ تو یہ اسی قسم کی ایک سچویشن ہے۔ اس میں اگر ان کو اس میں ابھی انہوں نے ان کی اریسٹ سے روکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب جس کے کیس میں وہ جیل میں ہیں، جس کے کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے، وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کو جیل میں رکھنا ضروری نہیں ہے، اور پھر ایسے حالات میں کیسے ان کو کس قانون کے تحت جیل میں رکھا جائے گا؟
جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر قانون دان عبدل واحد قریشی صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ملٹری ٹرائل کورٹس میں کچھ چیزوں کو، کچھ قوانین کو اوور لک کیا گیا ہے، ان دی لانگ رن وہ جو ہے اس کے ریویو میں چیزیں سامنے آئیں گی. اس کے علاوہ جو میاں نواز شریف کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کو کوئی آئین اور قانون سے ماورا جو ہے کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہی کیا جا رہا ہے. جی